کہ ایک خوش عقیدہ نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی کے لیے کیا انعام ہے جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو ہے خوشی مناتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرح بنا فرحنا بہی، وہ ہم پر خوش ہے، ہم اس پر خوش ہیں۔ تو اس شخص کا نصیب کتنا اونچا ہے جس پر خوش ہونے کا، راضی ہونے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں۔ تو جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں اس پر خدا خوش ہوتا ہے، اور جس پر خدا خوش ہے خدا کی قسم اس کے لیے دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، نجات ہی نجات ہے۔ کل جہاں کی رضا کا طالب ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کا طالب ہے، جیسا کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو میرے عزیزو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کا یہ میلاد منانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، کیونکہ اگر عام محلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو وہ گھر والے ہمارے جب بھی یہاں بھی ملاقات ہوتی تو ہم سے خوشی کے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے یا یہ وہ انسان ہے کہ جو میری خوشی میں شامل ہوا۔ تو جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کے اس میلاد میں خوش ہوتے ہیں، ان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو جگمگاتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیاروں میں تحفے تحائف جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو خدا کی قسم یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر انسان اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ میں تو یہ کہتی ہوں، میرا یہ موقف ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کرتے ہوئے کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی عاشق ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین سراج السالکین جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں کیوں نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہر انسان کی خوشی منانے کا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا میں کیا میں لائٹیں اپنے گھر پہ لگاؤں، کیا میں لنگر پکاؤں؟ یہ پوچھنے کی کوئی بات ہے؟ بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو اپنی ایک خوشی ہے۔ اگر رب کائنات نے آپ کو رزق عطا کیا کھلا تو آپ لنگر کو تقسیم عام کر دیں، آپ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں لنگر کو عام کر دیں، تاکہ وہ اس دن پیٹ بھر کر کھائیں اور ان کو پتہ چلے کہ آج کون آیا ہے، آج غریبوں کا داتا آیا ہے، آج یتیموں کا آسرا آیا ہے، وہ کائنات کا لجپال آیا ہے کہ جس کو چہرے پاک کے تقدس کی قسم میرا رب اٹھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کی جب میلاد کا وقت آتا ہے اور ہم خرچ کرتے ہیں تو چند ایسے لوگ ہیں جو اس پر بھی ہمارا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں اتنا خرچ کر رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے بھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہی رشید بن مصطفیٰ راشد شافعی حلوی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہارون الرشید کے زمانہ میں بصرہ میں ایک جوان تھا جو اپنی ذات پر غیر ضروری خرچ کرتا، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ البتہ وہ شخص ماہ ربیع الاول میں کپڑے صاف کرتا، خوشبو لگاتا، دعوت عام کا انتظام و اہتمام کرتا، اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا، اور سات دراز تک اس کا یہ معمول رہا۔ جب وہ نوجوان فوت ہوا تو اہل شہر نے غیب سے یہ آواز سنی، اے بصرہ والو، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ وہ میرا پیارا ہے۔ لوگ جنازہ میں حاضر ہوئے، اسے سپرد خاک کیا۔ لوگوں نے رات کو خواب میں اسے دیکھا، سندس و استبرق کے ریشمی لباس پہنے ہوئے۔ پوچھا یہ فضیلت تمہیں کیسے ملی؟ جواب دیا رب کعبہ کی قسم، بے تعظیمی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی تعظیم کے سبب یہ درجہ ملا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میلاد شریف کی، اور کیا شان ہے میلاد شریف منانے والوں کی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ دو واقعات جو میں آپ کے سامنے آج رکھے ہیں، میرے وہ معزز مہمان جو میرے پیارے بہن بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ضرور لوگوں سے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں میلاد مصطفیٰ کی اہمیت،
क्योंकि वो मोहसिन इंसानियत दुनिया में तशरीफ लाया है। अगर वो कायनात के ताजदार दुनिया में ना तशरीफ लाते तो हमें क्या पता चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है, हमें कैसे पता चलता कि माँ का मकाम क्या है, हमें कैसे पता चलता कि कायनात के ताजदार अगर हमें ना बताते तो आज हम भी उन्हीं वही नापाक जिंदगी जी रहे होते। आज अगर हम पाक जिंदगी जी रहे हैं तो यह सदका सैयदा आमना के लाल का है। तो रब्बे कायनात हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ज़ौक़ शौक के साथ और खुले दिल के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब सवाल पैदा होता है कि जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार का जिक्र करते हैं, बड़े एहतमाम के साथ बावजू होकर इस महफिल को चार चांद लगाते हैं, कोई नात पढ़ रहा होता है, कोई बयान दे रहा होता है, सज संवर कर इस महफिल में आते हैं, तो हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो ये इश्क है, ये इश्क हमें क्या फायदे देता है। तो आइए हजार करोड़ वाक़यात हमारी किताबों के अंदर, इस्लामिक किताबों के अंदर मौजूद हैं। रब्बे काबा की कसम मैं पहला हवाला पाक कुरान मजीद से दूंगी कि रब्बे कायनात ने पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कि जो मेरे रब्बे कायनात के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयत नाज़िल हुई, फरमाया कि ऐ मेरे महबूब बता दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ मेरे महबूब इनको बता दो, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो इनको चाहिए कि इनसे कह दो कि वो मेरी फरमा बरदारी करें, यानी फत्तबिऊनी मेरे ताबे हो जाए। न सिर्फ अल्लाह पाक इनसे मोहब्बत करेगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, न सिर्फ मोहब्बत बल्कि उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। आइए देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तन्हा अपनी जान हथेली पर रखकर मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं। सहरी का वक्त है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान के दुश्मन कतारें बांध कर महबूब के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहां के सरदार उनके दरमियान से निकलते हैं। फ़अबसैनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये आयत आपकी जुबान मुबारक पर है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकलकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आते हैं और अबू बकर सिद्दीक को लेकर आप मक्का के उन गुमनाम रास्तों से निकलते हुए मदीना पहुंचते हैं। तो मेरे अजीजों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस है जो अपना कुर्ता फाड़कर उन सुराखों को बंद करते हैं, जो गार को साफ करते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप एक लम्हा इंतजार फरमाइए कि इस गार के अंदर जो कि सदियों से बंद है, मैं एक दफा साफ कर लूं, तब आप अंदर तशरीफ लाइए। ये नौकर मुस्तफा कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक जब गार में दाखिल होता है और अपने कुर्ता उतार कर वो सुराख जो सांप ने किए होते हैं वो सुराखों को बंद करते हैं, गार को साफ करते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुअद्दबाना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप तशरीफ लाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सिला क्या मिलता है इस इश्क का? रब्बे काबा की कसम महबूब ने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गार को साफ किया, 3 दिन महबूब के साथ क़याम फरमाया। सिला ये मिला इस इश्क का कि रब्बे कायनात के हबीब ने जिंदगी भर के लिए, कयामत तक के लिए अपने पहलू में जगह बना दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में आपने फरमाया कि 3 दिन अब ए अबू बकर तू मेरे साथ रहा, मैं जिंदगी भर तुझे अपने पहलू में, यानी जितनी कयामत तक जो लम्हा है जिंदगी का, कयामत तक तू मेरे पहलू में सोएगा। तो मेरे अजीजों, आइए जनाबे हजरत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी को तरफ देखते हैं। हजरत माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप मक्का की बहुत ही मालदार खातून थी। उस दौर के अंदर आप कंपनियों की मालिक थी। हजरत माई खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब शादी की तो आपके घर जब आई तो खुदा की कसम आपके कपड़े फटे होते थे और आप अपने कपड़ों को पैबंद लगाया करती थी और आप झाड़ू खुद दिया करती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना खुद बनाया करती थी, जहां आपके नौकर काम किया करते थे। लेकिन जब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क किया और हुज़ूर की जिंदगी में आई तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में झुक गई
اور اپنی محبت کا حق ادا کر دیا. جس وقت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو رب کائنات نے بھی فرمایا تھا کہ اس وقت خدیجہ کے چہرے پر پسینہ ہے. اے محبوب جب یہ خدیجہ کھانا بنا کر تیری بارگاہ میں آئے تو کہنا کہ رب ذوالجلال تجھے سلام کہتا ہے. تو میرے عزیزو حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عشق کا کیا صلہ ملا کہ جب حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, میں آپ کی بارگاہ سے صرف اتنی طلب کرتی ہوں کہ یہ جو مزمل والی چادر ہے مجھے عطا کیجئے, میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی مزمل والی چادر کو ہاتھ رکھا ہی تھا کہ رب کائنات نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل امین جاؤ جنت سے کفن لے کر میرے محبوب کے صحن میں اترو اور جاؤ خدیجہ سے کہنا کہ تیرا کفن جو ہے وہ جنت سے آیا ہے, مزمل والی چادر میرے محبوب کو واپس کر دی جائے اور خدیجہ کو جنت سے جو لایا ہوا کفن ہے وہ اس کو عطا کیا جائے. تو میرے عزیزو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کے عاشقوں کو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی حضرت بلال حبشی کی طرف اگر ہم آتے ہیں وہ غلام جس کو دیکھ کر دنیا جو ہے وہ منہ پھیر لیا کرتی تھی, جس کا رنگ سیاہ تھا, جس کی زبان توتلی تھی, لیکن محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو رب کائنات کے حبیب نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے تاکہ غلام کا اور آقا کا یعنی جتنے بھی یہ بڑے بڑے سردار ہیں جو آپ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں ان کے اندر یہ فرق جو ہے یہ مٹ جائے, ان کو معلوم ہو جائے کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے, اسلام کے اندر سب برابر ہے. تو میرے عزیزو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار کا یہ عشق کوئی عام عشق نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف میں دیکھیں, اگر ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب والد صاحب کے پاس تھا تو میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا کہ عمر یہ 5 اونٹ ہیں ان کو قطار میں کھڑا کرو, لیکن رب کعبہ کی قسم میں 5 اونٹ قطار میں نہ کھڑا کر سکا. میں ایک کو سیدھا کرتا تھا, دوسرا ٹیڑھا منہ کر لیتا تھا, میں دوسرے کو سیدھا کرتا تھا, میرا تیسرا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا تھا. لیکن آج عمر جس راستے سے گزرتا ہے وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. میں جہاں سے گزروں آج دنیا میرے آگے گم ہے, میں قربان جاؤں یہ سارا صدقہ میرے محمد مصطفیٰ کی دہلیز کا ہے, ورنہ عمر کیا ہے. تو میرے عزیزو میں ہزارہ واقعات ایسے پیش کر سکتی ہوں کہ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں دل کی گہرائی سے, رب کعبہ کی قسم 6 ماہ کے بچہ لے کر بھی ماں حاضر ہو جاتی ہے جب محبوب اعلان کرتا ہے کہ جہاد کا وقت ہے, جہاد کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہے. 6 ماہ کا بچہ لے کر حاضر ہوتی ہے. محبوب کہتے ہیں کہ بی بی 6 ماہ کا بچہ ہم کیسے قبول کریں؟ سونیا اس واسطے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ میرا خامد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, میرا بچہ یتیم ہے اور پہلے میں ایک بیوہ شہید کی ہوں, اب میں شہید کی ماں بننا چاہتی ہوں, میں یہ بچہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. محبوب اس کا عشق قبول کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اے بی بی جا بچہ بھی لے جا. رب کعبہ کی قسم محبوب نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا, جب شہیدوں کی ماں کو پکارا جائے گا, تو بچہ بھی اپنے گھر لے جا, اس کو اپنے ہاتھوں میں جوان کر, لیکن جب شہیدوں کی ماں کو پکارا جائے گا تو تیرا نام بھی پکارا جائے گا. تو میرے عزیزو بڑے واقعات موجود ہیں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے اختتامی الفاظ کی طرف آؤں گی کہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا ہے غازی علم الدین نے. 1929 کے اندر یہ جوان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر قربان ہوتا ہے تو میں قربان جاؤں, آپ جیل کے اندر موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کیسے؟ فرمایا علم الدین میں تیرا دیدار کرنے آیا ہوں, اس واسطے کہ جب بھی کچہری میرے محمد کی لگتی ہے غازی علم الدین ہوتا ہے. تو میرے عزیزو جس محبوب کے ساتھ محبت
کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی رب کائنات اس کے مقام کو بلند کر دے، رب کائنات اس کا مقام آخرت میں بھی بلند کر دے گا۔ جو بھی میلاد مصطفیٰ دل کی گہرائی سے مانے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس عشق کے چرچے کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو رکھ دے گا، امن کے ساتھ پیدا کرے گا، لوگوں کو راستہ دکھائے گا، تو میرے عزیزوں یاد رکھو اس کا یہ فعل اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوگا، کیونکہ رب کہتا ہے کہ لا نضیع اجر المحسنین، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یاد رکھو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین کے عشق کی بات کر رہی ہوں، تو میرے عزیزوں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا، آج وہ صدیق بنے، آج وہ فاروق بنے، آج وہ حیدر کرار بن گئے، تو میرے عزیزوں ہمیں بھی رب کائنات نواز سکتا ہے، اللہ پاک ہم پر بھی اپنا کرم کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج ان تمام فرقوں سے نکل کر اپنے محبوب کی پاک بارگاہ سے محبت کیجئے، اپنے محبوب سے محبت کیجئے، ان کے قرآن سے محبت کیجئے، ان کی احادیث کی سٹڈی کیجئے، اپنے سرحانے سیرت پاک کی کتابیں رکھیں، اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی مکہ میں گزاری، مدینہ میں گزاری، کیسے گزاری، کیسے اسلام کے ذریعے آپ نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہاں کے سردار سے یہ پیار انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے ماتھے چمکتے ہوں گے، اور ہمارے محبوب ہمیں پہچان لیں گے کہ یہ ہے وہ میرا عاشق جو دنیا کے اندر میرا نام بلند کرتا رہا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رب کائنات نے قرآن میں خود فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے مقام کو بلند کر دیا۔ تو میرے عزیزوں آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کریں گے، محبت کریں گے، ان کی سنتوں کو عام کریں گے، تو رب کائنات ہم سے بھی محبت کرے گا۔ نہ صرف محبت ہوگی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بلکہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ان برگزیدہ ہستیوں کا صدقہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، مولا کریم ہمیں بھی اپنے محبوب سے سچا عشق نصیب کر، ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا پہرے دار بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔